مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام ساتھیوں اور بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما تھی۔ ایک صحابی آیا، چادر میں کچھ چھپایا ہوا تھا۔ اب اللہ کے نبی نے اس صحابی سے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ صحابی عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، آج میں جنگل گیا تھا تو ایک انتہائی گہنے دار درخت سے کچھ عجیب سی آوازیں آ رہی تھی۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو پرندوں کے بچے تھے۔ میں نے ان بچوں کو اٹھایا، اپنی چادر میں ڈال دیا اور اپنے ساتھ لانے لگا۔ اسی دوران ان بچوں کی ماں آ گئی۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے بچے میرے پاس ہیں تو میرے سر کے اوپر چکر کاٹنے لگی۔ ماں کی محبت صرف دیکھی، اپنی جان کی پرواہ نہیں، بچوں کی محبت صرف۔ صحابی عرض کرنے لگا، جیسے میں نے دیکھا کہ وہ پرندہ جو ان بچوں کی ماں ہے وہ میرے سر پہ چکر کاٹ رہی ہے، میں نے چادر کا منہ کھولا، ان کو بچے دکھائے۔ اب جیسے انہوں نے اپنے بچوں کو دیکھا، فوراً اس پہ ٹوٹ پڑی اور ان کے ساتھ نیچے آ گئی۔ میں نے اسے بھی پکڑ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ ان کو یہاں زمین پہ ڈال دو۔ اب اللہ کے رسول کا حکم، انہوں نے فوراً اس چادر سے پرندہ اور پرندے کے بچوں کو باہر نکال کے زمین پہ ڈالا۔ اب وہ جو ماں ہے نا، اپنے بچوں کے ساتھ بالکل چپکی ہوئی، حالانکہ اڑنے کی طاقت بھی ہے، اڑ بھی سکتی ہے، لیکن اڑ نہیں رہی۔ لوگ بھی آس پاس موجود ہیں، لوگوں سے بھی نہیں ڈر۔ کیوں؟ بچوں کی وجہ سے۔ بچوں کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے اڑنے کے لیے تیار نہیں۔ بچوں کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے لوگوں سے ڈر نہیں رہے۔ صحابہ کرام یہ تمام کے تمام معاملہ جو ہیں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بڑے حیران ہو رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ایک پرندہ، حالانکہ پرندہ انسانوں سے ڈرتا ہے، انسانوں کی آواز، انسانوں کی قدم کی آہٹ سن کر وہ بھاگ جاتے ہیں، اڑنے لگ جاتے ہیں، لیکن باوجود کہ ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بچوں کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے یہ اڑ نہیں رہی۔ بچوں کو تنہا چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں، اس لیے تو ہماری پرواہ بھی ان کو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کی یہ کیفیت دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض کیا کہ کیا آپ کو تعجب ہو رہا ہے اس ماں کی محبت پر؟ کہا جی ہاں یا رسول اللہ، تعجب، بہت ہی زیادہ تعجب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، جس نے میرے سر پر تاج نبوت یعنی نبوت کا تاج رکھا، وہ اللہ اس ماں سے کئی درجے زیادہ، کئی گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ فوراً اسے وہیں پہ چھوڑ کر آنا ہے جہاں سے آپ نے اس کو اٹھایا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں
بلکہ چرند اور پرندوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے. اور دوسرا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ کی محبت اپنے بندوں کے ساتھ کس قدر زیادہ ہے. اور تیسری یہ بات اس سے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عملی طور پر ایک عملی مثال سے صحابہ کرام کے سامنے ایک حقیقت کو ظاہر کیا. اور یقیناً مثال سے جو بات سمجھ میں آتی ہے نا وہ ویسے اس قدر سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے تو اللہ کریم نے قرآن کریم میں تقریباً 44 مثالیں ذکر فرمائیں. اور یقیناً اللہ کریم نے فرمایا ان مثالوں کو جو میں نے بیان کیا للناس لوگوں کے لیے. اور سورۃ عنکبوت میں ہے کہ مثالیں میں نے بیان کی للناس لوگوں کے لیے، لیکن سمجھتے ہیں ان مثالوں کو کون؟ علماء کرام. اب مثالیں بیان کی کس کے لیے؟ للناس. سمجھنے والے ہیں کون؟ علماء کرام. اب یہ لوگ کیا کریں گے؟ لوگوں کا کام یہ ہوگا کہ علماء کرام کے پاس آئیں گے اور ان سے ان مثالوں کے متعلق اب معلومات کریں گے، ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اسی کا نام ہے تقلید. تو دوستوں آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ ماں کی محبت کو دیکھیں کہ وہ کس قدر زیادہ ہے، اور پھر اللہ کی محبت جو ایک ماں کی محبت سے کئی 100 گنا بڑھ کر بہت زیادہ جس کی کوئی مثال بھی نہیں دے سکتا. اب ایسے اللہ کے سامنے اگر ہم سچے دل کے ساتھ صحیح نیت کے ساتھ اگر ہاتھ اٹھائیں گے، دعا مانگیں گے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی میں واپس کر دے گا؟ ہرگز نہیں. یاد رکھیں مانگنے کا طریقہ سچے دل سے مانگنا ہے اور صحیح طور پر مانگنا ہے، تو دیکھیں کہ اللہ ہماری مرادوں کو کیسے پوری کرتا ہے. اور دوسری طرف یہ بھی سوچیں کہ ماں کی محبت کس قدر ہوتی ہے. اور یقیناً دنیا میں ایک ماں کی محبت، باپ کی محبت، یہ حقیقت ہیں. باقی جس قدر محبتیں ہیں نا، یہ سارا کا سارا اگر میں یہ کہوں کہ یہ فراڈ ہیں تو فراڈ ہوگا. صرف ماں کی محبت حقیقت ہے. لیکن آج کا نوجوان وہ ماں کی محبت کو نہیں دیکھتا، صرف بیوی کی محبت پر توجہ. اور میں یہ نہیں کہتا، یقیناً اللہ نے میاں بیوی کے درمیان یہ محبت از خود پیدا فرمائی. میں یہی کہوں گا کہ ماں کا جو حق ہے نا وہ بھی ادا کریں، اور بیوی کا جو حق ہے وہ بھی ادا کریں. اور اگر آپ باہر سے کوئی چیز لائیں تو سب سے پہلے ماں باپ کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ خوش ہو جائیں. لیکن ہمارے نوجوان ماشاءاللہ اس انداز میں آتے ہیں کہ جیسے کوئی چور گھر میں داخل ہو رہا ہے، اور اس انداز سے آنکھوں کے کناروں سے دیکھتا ہے کہ کسی کی نظر میرے جیب پہ تو نہیں. اب لازمی بات ہے جب جیب کے اندر ماشاءاللہ برگر وغیرہ یا کوئی گرم چیز رکھی ہوگی تو کیا حال ہوگا. تو خدا رہا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہ لائیں، ضرور لائیں، کیونکہ ان کا بھی حق ہے، وہ آپ کی خدمت کر رہی ہیں، آپ کے نکاح میں ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ لائیں تو آپ کے گھر میں آپ کی والدہ ہیں، آپ کے والد صاحب ہیں، سب سے پہلے ان کے سامنے پیش کریں کہ ابا اماں کیا کہیں گے بیچارے بڑھاپے کی وجہ سے. وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ جی یہ دراصل لائے تو اپنی انڈر بیگم کے لیے لائے. اب وہ صرف آپ کی محبت کی وجہ سے ایک لقمہ، چھوٹا سا لقمہ لے. ابا بھی ایک چھوٹا سا لقمہ، بس بیٹے بٹ جائے اپنے کمرے میں دونوں کا لو جی، جا اللہ خوش رکھے دونوں کو. تو دیکھیں جی اب ایک لقمے کی وجہ سے کتنی دعائیں مل رہی ہیں، کس قدر دعائیں مل رہی ہیں. اور اگر چوری چھپکے سے آپ لے جائیں تو کیا خیال ہے، ماں باپ کو پتہ نہیں ہوگا. ارے
آپ ان سے پیدا ہیں. جب آپ قدم اٹھاتے ہیں نا ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قدم کس لیے اٹھ رہا ہے. وہ ماں ہیں, وہ باپ ہیں. اب جب ادھر ادھر دیکھتے ہیں نا انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس انداز سے دیکھ رہا ہے, کیونکہ وہ ماں باپ ہیں. ان کو اللہ نے جو مقام دیا ہے وہ مقام بہت بڑا مقام ہے. ان کی جو سمجھ ہے نا وہ آپ کی سوچ سمجھ سے بہت بڑی سمجھ ہے. وہ سمجھ جاتے ہیں لیکن حیا کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کہہ پاتے, خاموش ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیں جب موقع آتا ہے نا تو گلے اور شکوے کے طور پر ضرور پھر یہ بات کرتے ہیں کہ بیٹا کیا ہم ناسمجھ ہیں, کیا ہم بچے ہیں کیا؟ بیٹا آپ ہم سے پیدا ہیں, ہم آپ سے نہیں. آپ کی حرکتوں کو کیا ہم جاننے والے نہیں؟ آپ کی چلنا پھرنا, آپ کا جانا آنا کیا ہم نہیں سمجھتے؟ تو خدا را اس سے بھی ذرا پرہیز کرے اور کوشش کرے کہ جو بھی آپ لائیں تو اپنے ماں باپ کے سامنے سب سے پہلے پیش کریں, اور یقیناً وہ اس میں سے زیادہ نہیں, زیادہ سے زیادہ 1-2 لقمے پھر آپ کو واپس کر دیں گے. کہیں گے کہ بیٹا جائیں اپنے کمرے میں دونوں کھائیں, اپنے بچوں کے ساتھ کھائیں, جائیں اللہ آپ کو خوش رکھیں, اللہ آپ کو عزت دے, اللہ آپ کو دولت دے. تو دیکھیں جی کس قدر دعائیں ملیں. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.